وہ کالج کے زمانے سے ہی بہت اچھا ہاکی کھیلتا تھا۔ اگر اناس لالا اسے اکیڈمی نہ بھیجتے تو شاید آج وہ قومی ٹیم کی نمائندگی کر رہا ہوتا۔ اتنی سخت ملازمت میں بھی وہ اپنے اس شوق کو ختم نہیں کر پایا تھا۔ اس کے جیسے ہاکی کے کئی شوقین اور جنونی لڑکوں نے 2 ٹیمیں بنا رکھی تھیں۔ فرصت کے دنوں میں وہ میچ رکھ لیا کرتے تھے۔ فائنل سے پہلے کافی پریکٹس بھی کی جاتی تھی۔ جس دن ان کے سالانہ یا ماہانہ میچ شروع ہوتے تھے، تقریباً پورے بیس کے شائقین بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ وہ اور جاسم اب محنت کے بعد میدان میں آئے تھے، مگر اس میچ میں قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ عبد جرار کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا، مگر اب اس کے پاس صرف 3 مربع زمین تھی۔ عبد کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی ماما تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے مستقبل کی خاطر زمین بیچ کر شہر میں 2 منزلہ مکان لے لیا تھا اور خود ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھانے لگی تھی۔ ان کی تمام تر توجہ اپنے بیٹوں کی طرف تھی۔ بیگم عدیلہ جرار نے اپنے بیٹوں کی زندگی بنانے کے لیے بے حد جدوجہد کی تھی۔ اپنے بچوں سے انہیں بے انتہا محبت تھی۔ اسی طرح اناس اور عبد بھی ماں کے ہر فیصلے اور ہر بات کو حکم کا درجہ دیتے تھے۔ بیگم عدیلہ کی ایک بیوہ بہن بھی ان کے گھر میں رہائش پذیر تھی۔ عاشرہ کی 3 بیٹیاں تھیں، مونسا، مونا اور مینا۔ ان کی رہائش اوپری منزل پر تھی۔ مونسا ماسٹرز کر چکی تھی اور اب ایک اچھی ساکھ رکھنے والے اسکول میں پڑھاتی تھی۔ مونا نے BA کر لیا تھا۔ ان دنوں انگریزی زبان سیکھنے کے خبت میں مبتلا تھی۔ سب سے چھوٹی مینا تھی، جو کہ فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی۔ مختلف تعلیمی اداروں میں عبد کو بے شمار دوستوں کا ساتھ ملا تھا، مگر جو دوستی اناس لالا اور اس کے درمیان تھی، اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ عبد میں گویا اناس کی جان تھی۔ عبد کو معمولی سی تکلیف کیا ہوتی تھی، اس کا دل پہلے سے ہی اسے سگنل پہنچا دیتا تھا۔ وہ اس کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا۔ ایک مرتبہ چھوٹے سے ایکسیڈنٹ میں عبد معمولی سا زخمی ہو گیا تھا، مگر بر وقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے خون بہنا بند نہیں ہو رہا تھا۔ تب اناس گویا پاگل ہونے لگا تھا۔ وہ ڈاکٹروں سے چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ میرے جسم کا سارا خون نکال کر عبد کو لگا دو۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ شاید اسی لیے بھی یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ گئے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ان کے بہت بچپن میں ہو گیا تھا۔ تب ماما نے اناس کو ایک بات گویا گھول کر پلا دی تھی، عبد کے تم بھائی نہیں ہو، باپ بھی ہو۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر عبد کو تنہا مت چھوڑنا۔ عبد میرا دل ہے۔ ماما گویا اس سے وعدہ لے رہی تھی۔ اور عبد میرا بھی دل ہے۔ اناس کے دل نے بھی ماں کی بات پر مہر لگا دی تھی۔ بہت بچپن سے ہی عبد کو محبتیں سمیٹنے کی عادت ہو گئی تھی۔ ماما اور اناس سے لے کر خالہ اور مینا تک سبھی اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھتے تھے۔ وہ جب بھی اکیڈمی سے گھر واپس آتا، گویا پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ سبھی یوں مستعد ہو جاتے گویا کسی کمانڈر کی آمد کی اطلاع مل گئی ہو۔ مونسا کچن میں گھس جاتی تھی۔ مونا اور مینا اس کا کمرہ صاف کرنے کے لیے بھاگ اٹھتی تھی۔ خالہ اس کے کپڑے استری کرتی اور اناس امی کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا بھی خیال رکھتا۔ اناس ذاتی کلینک بہت کامیابی سے چلا رہا تھا۔ اناس نے MBBS لاہور سے کیا تھا۔ اس کے علاوہ ڈپلومیٹ ان ڈرمیٹالوجی میں اعلیٰ تعلیم انگلینڈ سے اور پھر 4 سال پہلے کاسمیٹک سرجری میں بھی امریکہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ بے حد قابل اور لائق فائق سرجن تھا۔
اپنی فیلڈ میں خاصی شہرت رکھتا تھا، مگر ماما کے 1000 مرتبہ کہنے کے باوجود ابھی تک تنہا تھا۔ نہ جانے کیوں شادی کے نام سے ہی بھاگتا تھا، حالانکہ چوڑیاں چھنکات بھابھی کو گھر میں لانے کے لیے اب بھی خاصا بے قرار تھا، مگر اناس کی نہ ابھی تک ہاں میں نہیں بدلی تھی۔ پچھلے 2 دن سے وہ چھٹی کے مزے لوٹ رہا تھا، مگر فی الحال تازہ شکست کا غم بھی زندہ تھا، سو وہ ابھی تک کسی کا سامنا کرنے سے گریزاں تھا۔ وہ اس وقت بھی اپنے کمرے میں موجود تھا اور پروفیسر غفور احمد کی پھر ماشاء اللہ آ گیا پڑھنے میں بری طرح سے مہک تھا، جب دروازے پہ ہلکی سی دستک دے کر کیڈٹ ہارون اندر داخل ہوا۔ وہ لابی میں موجود فون بوتھ کا آپریٹر بھی تھا۔ عبد کا دھیان فوراً اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ سر، آپ کی کال آ رہی ہے۔ کہاں سے؟ وہ خاموش پڑے سیل کی طرف دیکھ کر بولا۔ آپ کے بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا موبائل آن کریں، انہیں کوئی ضروری بات کرنا ہے۔ ہارون پیغام پہنچا کر باہر کی طرف چلا گیا۔ عبد نے فوراً کتاب بند کر کے سیل فون آن کر لیا۔ ابھی وہ اناس کا نمبر ملانے ہی لگا تھا کہ اسکرین پر لالا کالنگ جگمگاتا نظر آیا۔ اناس نے چھٹتے ہی سیل فون کی خاموشی کے متعلق جاننا چاہا تھا۔ بیٹری لو ہو چکی تھی اور چارجر صوب کے قبضے میں تھا۔ اسے فی الحال یہی بہانہ سوچا۔ کوئی اور بہانہ سوچتے، میری ابھی صوب سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہا تھا میچ ہارنے کا سوگ منا رہے ہو۔ اناس نے اگرچہ اس کا جھوٹ ٹھیک پکڑا تھا، تاہم سوگ منانے والی بات نے اسے بے حد مشتعل کر دیا تھا۔ اس کا جی چاہا کال منقطع کر کے صوب کو 2 جھانپڑ لگا آئے، مگر اپنی امن پسند فطرت کے باعث تحمل کا مظاہرہ کرتا رہا۔ ادھر اناس اسے سمجھائے جا رہا تھا